اگر ماں باپ اولاد کی پرورش تربیت شریعت کے مطابق کریں، پالنا تو بہت آسان ہے، اپنے بچوں کو پالنا تو بہت آسان ہے، لیکن تربیت اور پرورش کرنا بہت مشکل کام ہے۔ جی حق ہے۔ پالتو جانور بھی اپنے بچوں کو لیتے ہیں، جی 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 پالتے تو جانور بھی ہے، لیکن پرورش اور تربیت انسانوں کے حق میں ہے۔ اپنی اولاد کو پالو مت، بلکہ اولاد کی تربیت کرو، پرورش کرو، پھر انہیں پالو۔ پھر آموں کے آم گٹھلیوں کے دام تمہارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے۔ پرورش پہلے، تربیت پھر پرورش پھر پالنا، تب جا کے تمہارے بیٹے انشاءاللہ جدھر سے نکلیں گے دیکھنے والے کہیں گے رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ جا رہا ہے۔ یار میں تو کہتا ہوں اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی اس طریقے سے گزار لو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر ایسا عمل کر لو کہ جس راستے سے تم نکلو تو لوگ دیکھ کے کہے یہ پانی پی رہا ہے، نبی کی سنت کے مطابق پانی پی رہا ہے، یہ کھا رہا ہے، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہا ہے، یہ بول رہا ہے، نبی کی سنت کے مطابق بول رہا ہے۔ دیکھنے والے ہمارے یہ حالات دیکھ کے کہنے لگیں گے کہ جب رسول اللہ کا غلام اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا امام کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ ہمارا طریقہ دیکھ کے کہنے لگے جب رسول اللہ کا غلام اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا امام کتنا اچھا ہے۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، شادی بیاہ کے مبارک موقع پر اسرائیل بھائی کہاں چلے گئے؟ چلے گئے کیا اسرائیل بھائی کو؟ پیشاب کریں گے۔ اچھا ان کو بلاؤ، انہیں کو تھوڑا سمجھانا ہے ہمیں۔ جی جی بلا تو انہیں کو بننا ہے، کچھ مسئلے انہیں کو بتانا ہے مجھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ سر میرے سر کا تاج ہو، سارے لوگ، آپ سب لوگ میرے سر کا تاج ہو، بڑے لوگ سب میرے باب میں داخل ہو، نوجوانوں میں تمہارا بھائی ہوں، بچوں تمہارا بھی بھائی ہوں، اس لیے کہ آج تقریر نہیں بلکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس حساب سے کہ میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر مجھے پڑھا لینے دو، تھوڑی دیر تم پڑھ لو، ہو سکتا ہے کچھ کتاب کی سطر تمہارے سمجھ میں آ جائے، اور تھوڑا ہی اگر سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تم بھی قبر میں جھومو گے، میں بھی قبر میں جھوموں گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا دار ڈی جے سن کے جھومیں گے، لیکن نبی کا وفادار نعت مصطفیٰ سن کر جھومے گا۔ فرق ہوگا جھومنے میں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کردار دیکھیے، اللہ کے رسول بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کی محفل میں ایک یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا، اس بچے کو اللہ کے رسول کی باتیں اتنی اچھی لگتی، اتنی اچھی لگنے لگی کہ وہ بچہ روزانہ اللہ کے رسول کی محفل میں آ کر کے بیٹھنے لگا۔ جب کوئی اچھا سمجھاتا تو تم تو یہ دل لگتا ہے نہیں چچا، ہے نہیں اچھا لگتا ہے، تو بچہ بھی روزانہ سرکار کی محفل میں سب سے پیچھے آ کر کے بیٹھ جاتا، سرکار کی جب باتیں سنتا دل میں کہتا محمد میں نے تمہاری طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھے گا تب جب اللہ نے کسی دوسرے کو بنایا ہو۔ جب اللہ نے محمد کی طرح حسین و جمیل دنیا میں کسی کو بنایا ہی نہیں تو کسی کو دیکھو گے کیسے؟ اب بچہ دل میں کہتا تھا محمد کا بولنا لاجواب ہے، محمد کے ہونٹ لاجواب ہے، محمد کا ہر انداز لاجواب ہے، محمد کی طرح میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ بچہ پیچھے بیٹھا بیٹھا سوچتا تھا۔ اخلاق مصطفیٰ دیکھیے، ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا، نبی نے دیکھا یہودی کا بچہ محفل میں نظر نہیں آ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ آج وہ بچہ نظر نہیں آتا جو روزانہ میری محفل میں آتا تھا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ وہ بچہ بیمار ہے۔ اخلاق دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ بچہ بیمار ہے، نبی فرماتے میرے صحابہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا بیماری ہے۔ نبی اٹھے، صحابہ اٹھے، نبی چلے، صحابہ چلے۔ جیسے ہی میرے سرکار اس بچے کے گھر پہ گئے، اس بچے کا باپ یہودی تھا، کلمہ نہیں پڑا تھا، دل میں کہتا ہے محمد کا کردار کتنا اچھا ہے، دل میں کہتا ہے محمد کا کردار کتنا اچھا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں اگر ہمارا پڑوسی بیمار ہو گیا ہم اسے دیکھنے نہیں جاتے ہیں، ہمارا بھائی بیمار ہے منہ سے دیکھنے نہیں جاتے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہے منہ سے دیکھنے نہیں جاتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے
کہ بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو. اگر تم بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ گے صبح سے لے کر کے شام تک 70,000 اللہ کے رحمت کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ بیماروں سبحان کو اللہ. دیکھنے کے لیے جایا کرو. سرکار یہودی کے گھر پہنچے. یہودی کہتا ہے محمد کا کردار کتنا اچھا ہے, اخلاق کتنا اچھا ہے محمد کا. اب اللہ کے رسول اندر گئے. ادھر بیٹھو. اسرائیل بھائی ادھر آ جاؤ سامنے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی والدہ زندہ ہے نا؟ جی جی. والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو جنت دے. والدہ زندہ ہے, ان کا ادب کرنا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہیں ایسا نہ ہو شادی سے پہلے اماں کو اماں کہہ لیتے ہو, شادی سے پہلے اماں السلام علیکم, شادی کے بعد اماں بھول جائیو. کہ ایسا نہ ہو جو نکاح کا ٹائم تمہارا ہے, امام صاحب پہنچے رجسٹر لے کر کے نام لکھ لیا ہے فلاں کی لڑکی فلاں کا مہر. آج کل لڑکوں کو میں نے دیکھا, اگر لڑکی کے پاس جائیں گے قبول کروانے کی, لڑکی تو بہت روتی چلاتی ہے. اور میں سب کو نہیں کہتا ہوں, بعض لڑکیاں تو اتنا ناٹک بناتی ہیں کہ ایک گھنٹہ وہاں کھڑے رہو. ہے نا چچا, کبھی گواہ بنے ہوں گے نا, پتا ہے ایک گھنٹہ کھڑے رہو اور 1 گھنٹے میں 10 بار بے ہوش ہوں گی اور 10 بار انہیں ہوش آئے گا. یار یہ عجیب ناٹک نہیں تو کیا, بے ہوش ہو گئی اپنے آپ ہوش بھی آ گیا. مجھے تھا کٹر پنچی کو مولوی ہوتا جان جاتا ہے کچھ ناٹک کر رہی ہے. میرا الحمدللہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے, تو میں نے کئی لڑکیوں سے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہوتا ہے. لڑکیوں نے کہا اگر رو نا تو گھر میں جو بوا وغیرہ کہیں لوڑیا جبیے بھی گرا ہے. جانا چاہ رہی تھی اس لیے نہ روئیے, نہ رو تب بھی آفت, رو دو تب بھی آفت. تو ایسا نہ ہو اسرائیل بھائی صاحب, ایسا نہ ہو کہ امام صاحب رجسٹر لے کے پہنچے, نکاح پڑھائے, کہیں فلاں کی لڑکی فلاں کا مہر اتنا اتنا, فلاں کی لڑکی تمہارے نکاح میں آ رہی ہے. نوجوانوں کا تو حال تو یہ ہے کہ جی رجسٹر لے کر کے امام صاحب پہنچے, نوجوان سے کہتے فلاں کی لڑکی اتنا مہر, فلاں وکیل فلاں گواہ کے تم نے قبول کیا. نوجوان اتنی جلدی کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور دل میں ہے ابا اماں دور ہے دور ہے دور ہے. جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں, آزمائی باتیں ہیں, ادھر زبان سے کہہ رہا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, دل میں ہے ابا اماں دور ہے دور ہے دور ہے. اور وہ بات حقیقت ہو گئی ہے کہ مہینے میں مہروائی آئے نہ جانے کونے گھٹی ایک راتم پلائی دی سے کہ ہفتہ چولہا الگ ہوئی گیا. جی حق ہے, سچ ہے سچ ہے. اب ابا کو ابا نہیں کہہ رہا, پہلے ابا کو السلام علیکم, امی السلام علیکم, ابا کو ابا نہیں کہہ رہا, امی کو امی نہیں کہہ رہا. 1 ہفتے میں عورت نے پڑھا لکھا کر کے ایسا اسے پیٹرن کر دیا, ایسا بنا دیا کہ اپنے ابا کو بھول گیا. اور جب سسرال گیا سسر مہاراج کو ابو جان کہہ کے اتنی زور سلام کرتا, ابو جان السلام علیکم, امی جان السلام علیکم, اتنی زور جا کر کے سلام کرتا کہ فلاں کا داماد آ گیا ہے, فلاں کا داماد آ گیا ہے. گھر پہ ابا کو سلام اب نہیں کر رہا, اماں کو سلام نہیں کر رہا, وہ سسرال میں جا کے سسر مہاراج کو سلام کر رہا ہے. سسرال میں جا کر کے اپنی بیوی کی اماں کو سلام کر رہا ہے. کیوں؟ عورت کے ڈر سے. عورت کا ڈر ہے نا کہ اگر نہیں کریں گے تو آ گئی ہماری ہے نا, تو اس لیے مجبوری کرو, چاہے کیسے بھی کرو, کرنا پڑے گا. تو اس لیے اسرائیل بھائی صاحب جیسے آج اپنی ماں سے محبت کرتے ہو, کیونکہ آپ کے والد نے اللہ ان کو جنت دے, شادی کے بعد بھی اپنی ماں سے پیار کرتے رہنا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرنا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ عورتوں سے خوب محبت کرو, لیکن اپنی عورت سے, دوسرے کی عورت سے نہیں. اپنی عورت سے اتنی محبت کرو کہ تمہاری عورت کی نظر کسی غیر مرد کی طرف اٹھنے نہ پائے. اتنی محبت کرو, اتنی محبت کرو کہ تمہاری عورت کی نظر کسی غیر مرد کی طرف اٹھنے نہ پائے. محبت عورت کو ملنا چاہیے, حکومت مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اپنی عورتوں سے بھی پیار کرو, لیکن عورت کے ساتھ ساتھ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو مت بھولنا. ماں باپ کا احسان کبھی حق نہیں ادا کر سکتے ہو. اپنے آپ اٹھ کے آؤ یار, دوسرے پکڑا رہے ہو, اپنے آپ آؤ اور ایک بار اور آجیو, بس آجیو, پھر میری تقریر ختم ہو جائے گی. نہیں حضرت ابھی تھوڑا ہاں وہاں بولو. اچھا وہاں بھی جانا ہے, ابھی وہاں بھی پہنچنا ہے. نہیں ابھی بولو. ہاں کہہ دو سبحان اللہ. میں تو سوچ رہا ہوں ہر طرف پہنچ جاؤں. ہاں ہاں کہہ دو سبحان اللہ. جیسے آج مانتے ہو شادی کے بعد بھی مانتے رہنا, اس لیے کہ جن بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں
वो बच्चे कभी परेशान नहीं होते। आपने देखा हो, बिल्कुल सही बात है। आप लोग बुजुर्ग हो, आपने देखा होगा कि जिस औलाद के साथ में उनके माँ बाप की दुआएं होती है वो हर मंजिल पर कामयाब होते हैं, और जो औलाद अपने माँ बाप को सताती है, गालियां देती है, आपने देखा होगा भिखमंगा ही रहते हैं, कभी वो तरक्की नहीं पा सकते। तो माँ बाप की दुआएं लेते रहो, इसलिए जब बाप तुम्हारे लिए दुआ करता है, माँ जब